بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتكميل مكارم الأخلاق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق اللہ مولانا العظیم. جمادی الاول 1444 ہجری بمطابق 9 دسمبر 2022 عیسوی. امام کائنات فخر موجودات سید الرسول ہادی سبل مولا کل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے ایک آفاقی وفاقی دعوت دا پروگرام تفویض فرمایا. ادعو الی سبیل ربک، اس رستے دی دعوت دیو جو تواڈے رب ول آوندا ہے.
اور ہدایت نامہ یہ دیتا ہے کہ بالحکمت دنائی نال دعوت دینی، سینہ زوری نال نہیں، غصے نال نہیں، جبر نال نہیں، سختی نال نہیں، دنائی نال تے دانش مندی نال دعوت دینی ہے۔ اور دوسرا ہدایت نامہ یہ ہے والموعظۃ الحسنہ، تہاڈا نصیحت دا انداز جڑا ہے نا وہ بڑا پیارا ہوئے۔ ہاں اگر اس رستے دے اندر کسی نال جھگڑے دی نوبت آ جائے تو پھر عموماً مجادلے دے اندر لڑائی جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، لوگ بد زبانیاں شروع کر دیندے نے، گالی گلوچ تک اتر آتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ دا ہدایت نامہ یہ ہے کہ اے میرے محبوب جادلہم باللتی ہی احسن، انہاں نال تساں جھگڑنا تے ہے وے، گل اتوں تک جانی پر سونے طریقے دا جھگڑا کرنا۔ پہلی دعوت یہ ہے، پہلی ہدایت رہنمائی اللہ کی طرف یہ ہے کہ دنائی دا انداز، دنائی دا عقل مندی دا اختیار کرنا۔ دوسرا ہے کہ نصیحت دا سونا انداز ہوئے، اور تیسرا ہے کہ اگر معاملہ جھگڑے تک پہنچ جائے تو وہ بھی تہاڈا جھگڑا بھی لوکاں دی صلح نالوں بہتر ہو۔ یہ ترے چیزاں مبلغ واسطے بہت ضروری ہیں۔ اسی بعض اوقات تنگ نظری دا مظاہرہ کرنے ہاں، کالے پی جانے ہاں اور غصے میں آ جانے ہاں کہ دوجی بار کوئی مسئلہ پوچھ لے تو پھر وہ جھاڑ اس وقت کر دینے ہاں کہ تینوں پہلی باری سمجھ نہیں آئی۔ مبلغ واسطے صاحب ظرف ہونا بڑا ضروری ہے، بڑے حوصلے والا ہوئے، ٹھنڈی طبیعت والا ہوئے، کوئی 100 باری بھی گل پوچھے تے مسکرا کے جواب دے۔ وہ دی ایک اکیلڑی جان سی، وہ دا دشمن سارا جہان سی، پر سچی گل تے مٹھی زبان سی، تائیوں سارے جہان تے چاہ گئے۔ اے 3 اصول اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر نو دسے نے کہ میرا محبوبہ جے اینا 3 رہنمائیاں نو، اینا اصولاں نو اگر تو قائم رکھیا تو پھر اللہ خود ضمانت دے رہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، پھر وہ بندہ جدی تہاڈی او دی دشمنی اس گل دی وجہ تو وہ دشمن نہیں رہے گا کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ تہاڈا گوڑا یار بن جائے گا۔ یمن دا ایک بہت بڑا حکیم اور ماہر عملیات، یعنی جن بھوت بھی کڑدا سی، لوکاں دا علاج بھی کردا سی، جادو ٹونے دا، تے حکیم بھی بڑا ماہر سی۔ اس دا نام ہے زماد ازدی، ازد قبیلے نال اس دا تعلق ہے۔ وہ مکے آیا تے مکے دے جڑے سربر آوردہ لوگ سن، یعنی پنجابی وچ پگ بن سر کڈ لیڈر ٹائپ، انہوں نے مکیوں باہر نکل کے او دا استقبال کیتا، بڑا پروٹوکول دیتا۔
پر مکے داخل ہونے تو پہلا انہوں ایک گل سمجھائی کہ ساڈے شہر وچ ایک بندہ ہے، انہیں گھر لڑائیاں پا دیتیاں نے، پواڑے پا دیتے نے، پیو پتر نال بولن نوں تیار نہیں، میاں بیوی وچ لڑائی تے جنگ شروع ہو گئی ہے، او دے کولوں بچ کے رہنا، او دے نیڑے نہیں جانا، او دی گل نہیں سننی، جے تم ہی وہ جال چ گیا تے تیری بھی یہ حالت ہوئے گی۔ انہوں اینا کو پکیاں کیتا، وہ کئی دن مکے وچ نہ کنا وچ روح دے کے لگا پھر۔ پھر اللہ دی رحمت دا دروازہ کھلا، اللہ جنہوں ہدایت دینا چاہے او دے واسطے ہدایت دیاں راواں آسان فرما دیتا۔ ایک دن وہ حرم میں آیا اور میرے نبی سونے صلی اللہ علیہ وسلم عبادت مصروف نے، وہ اپنی تھا سوچن لگ پیا کہ شہر سارے تے یہ گل آکھی ہے کہ اس بندے تو بچ کے رہنا، یہ تعلیم ایسی ہے جڑی میاں بیوی دے وچ بھی جدائی پا دیندی، بھرا نوں ملن تو جاتا ہے، لہذا بچنا تو چاہیے، پر میں کوئی بے وقوف یا پاگل نہیں، سمجھدار ہاں، مینوں اللہ نے علم عطا کیتا ہے، میں تے لوکاں دے علاج کرنا، کیوں نہ ہوئے دی گل سنا تے صحیح نا، اگوں گل وارے دیئے، جے گل وارے دیئے تے پھر قبول کر لا۔ وہ بیٹھ رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیریا، کہتا یا محمد انی ارقیکا، میں سنیا تہاڈی قوم دے لوکاں کولوں کہ تہانوں کوئی سائے دی کسر یا کوئی جنون ہے یا کسے تہاڈے تے جادو کیتا ہے، میرے کتے بڑے بڑے دوروں مریض اور مرید آتے ہیں، میں علاج کرنا، لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، تے میں وعدہ کرنا کہ میں فری علاج کرانگا، تسی میرے کو علاج کرواؤ۔ آپ نے فرمایا بس تہاڈی گل ختم ہو گئی؟ کہندا ہاں۔ فرمایا زماد اپنی بیماری بیان کرا؟ ہاں جی بیان کرو۔ فرمایا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ تو سارے پنجابی بیٹھے ہو، تو ہم نہیں سمجھ آ رہے، وہ دی زبان عربی سی، انہوں ایک ایک لفظ ٹکدا پیاس۔ الحمدللہ سب تعریفاں اللہ واسطے، نحمدہ اسی اوہی تعریفاں کرنے ہاں، ونستعینہ تے اسی او دے کولوں ہی اوکھے ویلے مدد منگنے ہاں، وَنُؤْمِنُ بِهِ تے اسی او دے نالی ایمان رکھنے ہاں، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ تے اسی او دے تے توکل تے بھروسہ کرنے ہاں۔ اللہ اکبر، وہ کن لا کے خاموشی نہ سن رہے۔ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ اسی اللہ کو پناہ منگنے ہاں کس چیز تو؟ من شرور انفسنا
اپنے نفساں دیاں شرارتاں تو شر تو وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا تے اپنے برے عملاں تو اسی اللہ دی پناہ چاہنے ہاں مَن يَهْدِهِ اللَّهُ جنہوں اللہ ہدایت دے وے فَلَا مُضِلَّ لَهُ انہوں کوئی گمراہ کر سکتا ہی نہیں وَمَن يُضْلِلْ تے جنہوں او سونا رب گمراہ کر دے وے فَلَا هَادِيَ لَهُ انہوں کوئی ہدایت دین والا نہیں وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ میں گواہی دینا یہ کون کہہ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا اللہ الہ الا اللہ اللہ تو سوا عبادت دے لائق کوئی نہیں وَأَشْهَدُ ہاں او واحد ہے او دا کوئی شریک نہیں اور میں اے بھی گواہی دینا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دے بندے بھی نے او دے رسول بھی نے جس وقت آپ نے یہ خطبہ ختم فرمایا وہ کی کہیں دا آئد علیہ بکلماتک ہؤلاء اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک باری ایک لفظ ایک کلمے میں نو پھر پڑھ کے سناؤ آپ نے دوبارہ پڑھے یہ نہیں کہ تینوں اگے سمجھ نہیں آئی آپ نے دوبارہ پڑھے جس وقت ایک خطبہ آپ نے مکمل دوسری بار سنایا انہوں کی کہیں دا ہے سمیتو قول السحرتی وقول الکہنتی وقول الشعراء اللہ دی قسم میں کاہنہ دا کلام بھی سنے ہیں میں جادوگراں دا کلام بھی سنے ہیں میں شاعراں دا کلام بھی سنے ہیں میں کوئی جاہل نہیں پڑھیا لکھیا بندہ لیکن سونے آج جڑا آج کلام تو اڈی زبان مبارک تو سنے ہیں فما سمیتو اے ہو جا کلام آج تک میں سنے ہی نہیں لہذا ہن مینوں پتہ لگا ہے کہ مینوں تیرے تو دور رکھن والے گمراہ کرنے والے پراپی گنڈا کرنے والے تیری کردار کشی کرنے والے سب جھوٹے نے تو سچا ہے ہاتھی یادا کا سونے اپنا ہاتھ کڑو ان ابایا کا علل اسلام میں تہاڈی بیعت کراں من بھی مسلمان کر اے وے حق تے سچ جو آندے سر چڑھ کے بولتا ہے پراپیگنڈا کرنے والے گھٹ نہیں کی تھی انہوں نے ہر طریقے دا حربہ استعمال کیتا ہے کسی طریقے نال اے حق دی دعوت ختم ہو جائے
الزام لگائے قرآن کہہ رہے اے محمد ان محمد اب مجنون، اے دیوانہ ہے، اے سودائی ہے، اے دی عقل صحیح نہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ تینوں دیوانہ تے پاگل کہہ رہے ہیں، ہاں تو دیوانہ ہے پر میرا دیوانہ ہے، یہ تو دنیا دے پاگل نے۔ چمک اٹھا میری قسمت کا ستارہ ساکی، چمک اٹھا میری قسمت کا ستارہ ساکی، جب تو نے کہا کہ اب تو ہے ہمارا ساکی۔ تیرے دیوانے کو دیوانہ کہے دیوانے، تیرے دیوانے کو یہ بھی ہے گوارا ساکی۔ اللہ میں منظور ہے تیرے پیچھے جوئے بن کہندے رہنا، میں اپنی دعوت تو باز نہیں آواں۔ اللہ اکبر۔ ہوں اللہ نے تسلی دیتی، نون سورہ قلم، کیڑی سورت؟ قلم نو جان دے ہو، اے او شے وے جڑی اللہ نے ساری کائنات تو پہلا پیدا کی۔ لوکی تو کہتے ہیں نا جب نہ عرش تھا نہ فرش تھا نہ شرق تھا نہ غرب تھا نہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ شمس تھا نہ قمر تھا نہ ستارے تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ جب کچھ نہ تھا تو اللہ کے نبی کا نور تھا۔ لیکن میں حدیث پیش کر رہا ہوں، صحیح حدیث، کہ اللہ نے سب تو پہلے کیڑی شے پیدا کی تھی؟ اول ما خلق اللہ القلم فقال لها اکتب ما کائن الی یوم القیامہ۔ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا، پھر اس قلم کو حکم دیا کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے آج ہی لکھ دے۔ یہ تقدیر کی قلم ہے جو لوح محفوظ پر چلی۔ تو اللہ نے کی فرمایا نون، یہ نون دے دو معنی کرتے ہیں۔ اس مقام تے معنی ہے دوات۔ اللہ کہتا ہے مینوں دوات دی قسم ہے تے مینوں قلم دی قسم، یعنی لکھن والی قلم دی قسم اور جیڑی دوات چو ڈوبے لے کے لکھی گئی ہے، یہ ساری تقدیر اس دوات دی قسم۔ نون والقلم وما یسطرون، تے اے جنی بھی فرشتیاں دی جماعت ہے، اے جننے بھی لکھن والے نے انہاں سارے دی قسم ہے۔ اللہ انہیاں قسماں کیوں کھا رہے ہیں؟ فرمایا محبوبہ اے تیرے بارے جڑی بد زبانی کر رہے نے اے میرے کو برداشت نہیں ہو۔ تیرے جیسا پکیزہ اخلاق، سونیاں عادتاں والا، شریف النفس، شریف طبع، پلا مانس، دیانتدار، صادق تے امین، تے پھر ایک اللہ میں کیویں سنا؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، مینو قلم دی قسم، مینو سیاہی دی قسم، لکھن والی فرشتیاں دی جماعت دی قسم، میں گواہی دینا تو دیوانہ نہیں۔ ما انت بنعمت ربک، اپنے رب دے فضل و کرم نال تو دیوانہ نہیں، دیوانے دے نہیں۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ،
تیرے واسطے بہت بڑا اجر ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور میں گواہی دینا تو بڑے اچھے اخلاق والا ہے. اللہ اکبر. 40 سال تک پاگل کہنے والے، شاعر کہنے والے، کاہن کہنے والے، دیوانہ کہنے والے 40 سال تک وہ بھی کہتے رہے ہیں کہ محمد صادق بھی ہے اور امین بھی. آلہ دوالہ سارا گواہی پہ دیتا ہے آمنہ دے لال دی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مطلب ہے جو کچھ کر رہے ہیں جان بوجھ کے کر رہے ہیں. کس بنا تے کہ اپنے آبائی دینوں سے کس طرح چھڑ دئیے. یہ ان سارے بزرگاں کو سانو کنارہ کش کر کے کہیں دا اکو رب دی پوجا کرو. اسی اور لات چھڑ دئیے دے پیچھے، منات چھڑ دئیے، اسی حبل چھڑ دئیے، اسی عزا دیوی چھڑ دئیے. ساڑھے پیو دادے انہاں دی پوجا کر دے آئے نے، اسی انہیں دی مان کے پیو دادے دا مذہب چھڑ دئیے. یہ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اچھا جدوں کوئی مشرک، کوئی بت پرست آپ کو گزرتا ہے تو پھر تو پتہ ہے نا مشرکہ دی عادت ہوندی ہے اکھاں نال اشارے، او ویکھ ہوئے او فلانا جاندا پی، او منکر، او بزرگاں دا منکر، پیراں فقیراں دا منکر جاری. یہ ساڈے بزرگاں نوں نہیں منتا. اللہ اکبر. دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو گئیاں اس دعوت پیچھے. میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈاں دی ککر ہلائی. یہ سارے ڈیمو، یہ سارے پونڈ زریلے ڈنگ لگان والے یہ کیڑے ڈیمو نے؟ بتاں دے پجاری، ہرجائی قسم دے لوگ، نمک حرام، اللہ دی توحید دا انکار کرنے والے بدنصیب. اور مشرک جڑا نا بڑا جاہل ہوتا ہے، منن تے آ جائے تے بے جان پتھر دے بت نو رب دا درجہ دے کے انہوں الوہیت اور ربوبیت دی سیٹ تے با دیندا ہے کہ میرا سب کچھ اے ہے. عقیدت وچ آ کے، ارادت وچ آ کے اے رب نو بھی ریٹائر کر دیتا ہے. اور ایک گل تسی بھی ذہن وچ بٹھا لو کہ شرک کیڑی زمین چوں پیدا ہوتا ہے؟ اے شرک دا پودا اے محبت دی، ارادت اور عقیدت کی سرزمین چوں پیدا ہوتا ہے. یعنی جدوں میں کوئی شرک کرتا ہے وہ محبت چاہ کے کرتا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہودی کہن لگے ساڈے نبی عزیر اللہ دے بیٹے نے. انہاں دشمنی چ نہیں آکھیا، انہاں عقیدت چاہ کے، محبت چاہ کے کیا. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. اور عیسائیوں نے کی آخیا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. عداوت میں کہا کہ محبت میں کہا؟ جی محبت. اچھا ایک گل اور یاد رکھنا، محبت کرنا بڑا ہی مشکل ہے، عداوت کرنا بڑا آسان. عداوت یعنی دشمنی، دشمنی کرنا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں. کتا، بلا،
درندے جانور سب دشمنی کر دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ محبت کے کچھ اصول نے، عداوت کا کوئی اصول نہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ عداوت تو جانور بھی کر سکتے ہیں، محبت صرف اور صرف انسان کر سکتا ہے. اور محبت کس طرح مشکل ہے، میں ایک مثال دے رہا. ایک اکھ ہے، یہ ویکھن دے زاویے انداز مختلف ہیں. کدے ماں سامنے آتی ہے انہوں دیکھتی، بیٹی سامنے آئے اس کو دیکھتی، بہن سامنے آ جائے اس کو دیکھتی، بیوی سامنے آ جائے اس کو دیکھتی. اکھ ایک ویکھن دے انداز مختلف نے. ماں سامنے آئے ادب کی نگاہ نال دیکھتی، بیٹی سامنے آئے رحمت کی نگاہ نال دیکھتی، بہن سامنے آ جائے شفقت کی نگاہ نال دیکھتی، اور بیوی سامنے آ جائے تو حکومت کی نگاہ نال دیکھتی. گل سمجھ آ رہی؟ نظر ایک کے ویکھن دے انداز اور زاویے مختلف نے. اور یہ ہوئی مثال سامنے رکھ کے دیکھو کہ اسی ولی نو بھی دیکھنے، نبی نو بھی دیکھنے. جیڑی نگاہ نال نبی نو دیکھنے ہاں اسی امتی نو نہیں ویکھ سکتے. جو مقام نبوت دا ہے وہ مقام ولایت دا نہیں. ولایت نبی دے قدماں وچوں ملدی ہے. اور اگر کوئی اے نگاہ نبوت والی کسے ولی وال ویکھے تے مجرم ہے. اسی طرح کوئی نبی والی نگاہ جی میں ولی وال نہیں ویکھ سکتا، اللہ والی نگاہ کسے نبی یا ولی وال نہیں ویکھ سکتا. اجے بھی سمجھ نہیں آئی تو میں ذرا اور سلیس اور سوکھا آسان انداز اختیار کرنا کہ بی بی کہنے لگی شوہر نو، تو مینو کدے پیار نال نہیں بلایا. وہ کہندا ہے جناب عالیہ میں تمہیں کدے وائف صاحبہ کہنا، محترمہ کہنا اور محبت دے انداز نال تمہیں بیگم صاحبہ کر کے بلانا، ہور کہ میں پیار دے انداز بلاواں. وہ کہندی ہے تو مینو امی کہہ کے کدی نہیں بلایا. کیا یہ محبت کا انداز اختیار کرے گا تو گھر بسے گا کہ اجڑ جائے گا؟ وہ آندا ہے کوئی عقل تو کم لے، یہ مقدس رشتہ ہے، میری ماں ہے، یہ میں نگاہ او دے وال ویکھاں گا، اس انداز نال انہاں نال گفتگو کراں گا، تیرے نال کراں گا تے گھر اجڑ جائے گا. اسی طرح اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے، اسی یہ کو پوچھیا اور یا قوم نے، اتقیاء قوم نے، صلحاء قوم نے، صدیقین قوم نے، شہداء قوم نے، مومنین قوم نے، متقین قوم نے، صائبین قوم نے، ساجدین قوم نے، راکعین قوم نے، عابدین قوم نے، زاہدین قوم نے، ابرار و اخیار قوم نے. قرآن مسکراندہ ہویا جواب دیتا ہے. انبیاء قوم نے قرآن بیان کرتا ہے اور یا قوم نے قرآن بیان کرتا ہے. اللہ اکبر. مگر جدو اسی اے پوچھاں گے خدا کون ہے، الہ کون ہے، مشکلات دے وقت حاجت روا کون ہے، ڈوبیاں تارنے والا کون ہے،
صحت عطا کرنے والا کون ہے، پریشانیاں دے اندر کم آن والا کون ہے، تو قرآن دا لہجہ جلالی ہو جائے گا اور قرآن کی کہے گا تیرے اب تو سوا دوسرا اب کوئی نہیں، اور میں رب تو سوا تیرا دوجا رب کوئی نہیں۔ اب نو جان دیو نا، باپ ایک کوئی بولو سارے دا، ماما کئی ہو سکتی ہیں، چاچے کئی ہو سکتے ہیں، پرا کنے ہو سکتے ہیں، استاد تے شاگرد کنے ہو سکتے ہیں، پیر تے مرید کنے ہو سکتے ہیں، مگر فرش زمین تے اتے باپ تو سوا دوسرا باپ کوئی نہیں، اس طرح رب تو سوا دوسرا الہ کوئی نہیں۔ جس طرح بندے نو غیرت مند انسان نو اپنے باپ دے رشتے دے اندر کسے دوسرے دی شراکت گوارا نہیں، اسی طرح رب دے رشتے دے اندر بھی کسے دی شراکت گوارا نہیں ہو سکتی۔ لو جی اے دعوت ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کولوں دی گزر دے دیا، اور قرآن کی کہتا ہے وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا۔ ایک کنکھڑیاں نالے اشارے کر دینے، اکھاں نالے اشارے، اللہ اکبر، اور کہیں دے کینے ان یتخذونک الا ہزوا، محبوبہ تیرا مذاق اڑا دینے، جدوں بھی دیکھ دینے اے تینوں ویکھ کے اے تیرا مذاق اڑا دینے تے میں اتوں تینوں ویکھ رہا ہونا۔ اور کہیں دے کینے اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا۔ اچھا آئیو بندہ جڑا دا میں نبی ہاں، میں رسول ہاں۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا۔ اے تجزیہ اشارے کر دیں، مذاق دے انداز، اے رسول ویکھنے وہ رات میں مخامہ اے آئی اے جاندہ پی اے آندہ میں رسول ہاں، پھر ٹھا ٹھا کر کے ہسنا، تاڑیاں بجانا، مذاق اڑانا، طنز دے تیر چلانے اور میرے آقا دے دل نو زخمی کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ کہندہ سونیا میں ویکھ رہا۔ اے جی سورہ فرقان ہے، ایک اور مذاق ہے، اور کی کہہ رہے ہیں وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ، کہندے نے ایک ایسا پیغمبر ہے، ایک ایسا رسول ہے، یَأْکُلُ الطَّعَامَ، ایک کھانے ساڑھے وانگو کھاندا ہے۔ جے رسول ہوئے تینوں کھان دی کڑی لوڑے، جو میں اسی کھانے ہیں ہر شے بھی کھاندا ہے۔ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اے بازاراں وچ جویں اسی چلنے پھرنے ہاں، اے بھی بازاراں وچ چلدا پھردا ہے۔ اے بھی انہوں نے اعتراض ہے کہ اے کاروبار کیوں ہوتا ہے، اے بازار وچ کیوں جاندا ہے، اے سودا سلف کیوں خریددا ہے، اے ساڈے وانگوں کھاندا پیندا کیوں؟ پھر ایک اور انہاں دی ڈیمانڈ اور مطالبہ ہے، یعنی شرط رکھ دیتی کہ جے رسول ہے تو پھر انہوں اے کام بھی کر کے وکھانا چاہیے۔
وہ کیا ہے؟ لولا انزل الیہ ملکن، جے اے رب دا رسول سچائے اے کلا کیوں پھردائے، اے دے نال جدھر جائے ایک فرشتہ بھی نال چلنا چاہیے۔ اسی جدوں بھی گل کریے وہ فرشتہ گواہی دے اے اللہ دا سچا رسول۔ اچھا ایک اعتراض سن ہو رہے، فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا، جیڑا اے دی رسالت اور نبوت تے ایمان نہ لیاوے او اے دے نال چلن والا فرشتہ انہوں ڈرائے، اوے میں تینوں جانوں مار دینا۔ نذیر دا مانا ڈرانے والا، انہوں اس سے ویلے وہ ڈرائے تمکیاں دے وے۔ اچھا ایک اور ساڈا اعتراض ہے، او یلقا الیہ کنزن، اینوں اللہ خزانے عطا فرمائے، دنیا دے خزانے، او تکون لہو جنتن، اے مکہ سنگلاخ پہاڑی علاقہ ہے، اسی تے ترس دیا کہ ساڑھے شہر دے چار چفیرے کوئی پارک ہوندے، کوئی درخت ہوندے پھلدار پھلدار، چشمیاں دے پانی ہوندے، نہراں چلدیاں ہوندیاں، اسی جناب وہ دے وچ سیر و تفریح کر دے، پھل کھان دے۔ چلو ساڑھے واسطے نہ صحیح، اے جو اللہ دا رسول ہے اے دے واسطے کوئی اللہ باغ لا دیندہ۔ اے میں وہ کیسی ہیں ڈیمانڈ ہے، یا کلو منہا، اے آپ ہی کھاندا چلو سانو نہ دیتا۔ وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، اے دی گل نہ منیا جے، اے دے پیچھے نہ ٹریا جے، اے دے کسے نے جادو کر دیتا ہے۔ مسحور انہوں کہیں نے جدے تے سحر کیتا جائے، یعنی سحر زدہ جدے تے جادو ہویا ہوئے، اے ہے رجل مسحور، اے دے تے کسے جادو کر چھڑیا ہے۔ پہلا دے بالکل ٹھیک سی، اے ہون یک دم اے کمی دیاں گلا کر لگ پیا ہے، اسی تے اس گل تو حیران۔ محمد زور معبودان باطل توڑنے والا، محمد زور معبودان باطل توڑنے والا، محمد حق کا رشتہ آدمی سے جوڑنے والا، محمد جس کا نسب العین دنیا کی بلائی تھی، وہ دنیا آج اس پہ تیغ و خنجر لے کے آئی تھی۔ زمانہ یوں ہی اپنے محسنوں کو تنگ کرتا ہے، وہ در سے سلو دیتے ہیں، یہ ان سے جنگ کرتا ہے۔ حق سنانا تو بڑا مشکل ہے، کہیں دیو نا پنجابی بچ سچ کہو تے پرا ہو کے بہو، اگر سچ بولیا چگے نہیں وسدے۔ لیکن میرے مصطفیٰ دا مشن ہے چگا کوئی وسے یا اجڑے، میرے رب نے جو میری ڈیوٹی لگائی ہے میں اس دے اندر کوئی کمی نہیں کراں گا۔ میں دن نو بھی اللہ دی دعوت دیاں گا، رات نو بھی دعوت دیاں گا، رزم میں جا کے، بزم میں جا کے، جلوت جا کے، خلوت جا کے، سفر دے اندر بھی، حضر دے اندر بھی، اپنے شہر دے اندر بھی، میں ڈیریاں تے جاواں گا، میں منڈیاں میں جاواں گا، میں میلیاں میں جاواں گا، میں بازاراں میں جا کے اللہ دی توحید دی دعوت دیتے ہی رہواں گا۔ مجنہ دی منڈی چ گئے، اوکاز دے میلے چ گئے، سوکے اوکاز،
ایک میلہ لگتا سی. یہ میلیاں دی رسم کافراں تو آ رہی. ابراہیم علیہ السلام دی قوم بھی آج تو 5000 سال پہلے میلے تے گئی ہے اور آپ دا داپ پھر گیا. فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. تے بہانہ قوم دے سامنے لایا انی سکیم اور تسی ستاریاں دی گردش تے ایمان رکھ دے ہو تے میں اپنے ستارے دی گردش ویکھیے میں بیمار ہو جانا آج. انی سکیم اس وقت میں نہیں جانا, میں نہ لے کے جاؤ, ایویں اتھے جا کے میں بیمار ہو جاؤں گا, میری طبیعت خراب ہو جانی ہے, تسی جاؤ میں اتھے ہی رہنا. اے ابراہیم علیہ السلام دا قول ہے, لیکن اصل منصوبہ کیا ہے؟ جا لو اے تواڈے حاجت روا, اے تواڈے مشکل کشا, اے تواڈے کرنیاں والے, اے بڑیاں پہنچیاں سرکاراں, انہاں نوں میں کلہ ہی کافی ہاں. اللہ اکبر. اللہ دے مواحد بندے, مرد جلیل, مرد خلیل کوہاڑا لے کے رب خانے داخل ہو گئے. جڑا سب تو وڈا سینئر فل پاور رب سی نا, انہاں دے نزدیک سورۃ انبیاء اٹھاؤ مارنے شروع کرتے, وڈے نو چھڑ دیتا ہے, انہوں کچھ نہیں آکھیا, سارے دے ٹوٹے ٹوٹے کیتے. اور اس تو بعد کوئی وڈا سی نا وہ موڈے تے کوہاڑا رکھیا تے چپ کر کے باہر. وہ واپس آئے, انہاں کیا مٹھیائیاں ہون برکت والیاں ہو گئی ہونی, تبرک ہے نا, جیڑی کھیر دا پتیلا بزرگاں نے مزار تے پڑ جائے پھر وہ تبرک بڑھ جاتا ہے. جیڑی دیگ بریانی دی بزرگاں دے مزار تک پہنچ جائے, او دودھ, او کھیر, او بریانی, او بکرا پھر تبرک کہلاتا ہے. تو کہنے لگے ہون چل کے تبرک کھانے ہیں, بزرگاں دے گئے فروٹ مٹھائیاں انواع و اقسام دیاں رکھ کے آئے ہیں. جا کے منظر ہور نظر آیا ہے, بزرگ سارے پھٹڑ, ساری زخمی, منہ پرنے ڈگے نے, کسی دی لت نہیں, کسی دی باہ نہیں, کسی دی اکھ نہیں, کسی دا سیری نہیں, پر وڈا بالکل صحیح, انہوں چریٹ بھی نہیں آئی. وہ دے موڈے تے کوہاڑا کھانگی معاملہ کی. مشرک عقل دا دشمن ہوندا ہے. کہندے نے اوے ساڈیاں رباں نال ساڈے ہوندیاں او ساڈیاں بزرگاں نال اے کچھ ہو گیا ہے, پھر اسی کادے انہاں دے مرید ہاں جے انہاں دے دشمن دا پتہ نہ کریے اور بدلہ نہ لئیے. لاہاں گویڑے کام کدھا ہے؟ اللہ اکبر. عقل نہیں ہوندی پلے مشرک دے. ایک عرب دے اندر ذوالخلصہ نام دا بت سی, بڑا لمبا تڑنگا اونچا پتھر دا, اور لوگ قربانیاں دے جانور اتھے آگے ذبح کر دے, اور وہ قربانی دا خون ہوندا سی نا وہ جانور دا, وہ دے اتے چھٹے مار دے کہ تینوں پتہ لگ جائے بھی یہ تیرے واسطے لے کے آئے ہیں. اس لحاظ نال وہ بڑا خوفناک جہا منظر بن گیا. ایک عرب اپنے اونٹ لے کے اتھے آیا برکت دی نیت نال بھی پھیرا لواواں بارگاہ تو آستانے تو اپنے بزرگاں کو ایک باری حاضری لواواں, اے اونٹاں وچ میرے مال وچ برکت پیدا ہو جائے. اگوں اونٹاں نے جدوں منظر ویکھیا نا وہ خونو خون تے لمبا تڑنگا تے او اونٹ سارے ترے گئے. وہ کوئی اینج نو بھج گیا, کوئی اینج نو نس گیا. وہ جدوں ویکھیا بھی سارے اونٹ ہی تتر بتر ہو گئے نے, وہ ساری عقیدت بھول گیا, ساری محبت بھول گیا.
اس ویلے غصے چا کے اس اپنے رب نو پتھر مارنے شروع کر دیتے اور نال بد زبانی کر رہا ہے بھی تیرے جنہ بھی پاگل کوئی نہیں ہونا اور میں تیرے کو مال برکت واسطے لے کے آیا تو میرے اگلے اونٹ بھی نسا دیتے. اسی طرح آکھن لگے گویڑے وے کے سارے مرید نے سارے آ کے تھے حاضری دے نے اے دیا چرنا وچ آندے ہو اے دیا چرنا وچ اکو بندہ ہے جدا نام ابراہیم ہے او اے دا دشمن جدوں بھی گل کردا ہے نا انہاں دے خلاف ہی کردا ہے. ساڈا دی یقین ہے کم ہی ہوتا ہے. چلو پھر بلاؤ ان لوگوں کے سامنے لیاؤ. لیاندا ابراہیم اے سارا کام تو کیتا ہے اے تے بیچارے کسے نو کہندے کچھ نہیں پاویں کو چادر تے اچھاڑ لا کے لے جائے کہندے انہاں دے دیوے چک کے لے جائے کہندے کچھ نہیں اور جڑے پاوے گٹھا تے رکھے او لے جائے اے کچھ نہیں کہندے. اچھا پھر انہاں مظلوماں بیچارے نال اے ظالمانہ سلوک کیوں کیتا؟ اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہونی تے مزہ آیا گل کرنا. آپ نے کیا لوکاں کو پوچھتے پھر دیو میرے کو پوچھتے ہو کہ انہاں نال سلوک ظالمانہ کنے کیتا ہے اور جنہاں نو مار پئی ہے انہاں کو ہی پوچھ کے ویکھ لو. ان کانو ینتقون جے اے بول دے فَاسْأَلُوهُمْ انہاں کو پوچھو. اللہ کی پہ کہندہ ہے اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. اچھا ہے انہوں ساڈا شریک بنا دینے جنہ آج تک کوئی شے پیدا کیتی نہیں. پیدا کرنی تے دور دی گل لے وَهُمْ يُخْلَقُونَ اے آپ ساڈے بنائے ہوئے نے. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا اے انہاں دی مدد کرن دی طاقت رکھ دے ہی نہیں. وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ انہاں دی مدد تے دور دی گل ہے انہاں دے اتے اپنی کوئی مشکل آ جائے تے اے اپنی بھی مدد نہیں کر سکدے. أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا. اچھا انہاں دے پیر ہیں ہاں جی پیر تے ہیں. اچھا انہاں کو چل کے رخان ایک قدم بھی نہیں چل رہے. اچھا انہاں دے ہاتھ ہیں ہاں جی ہیں. اچھا انہاں نے کبھو کو شاید پھڑ کے بخان نہیں پھڑ گئے. ام لہم آجن لا یبصرون بہا کیا انہاں دی اکھاں ہیں اے ویکھ دے نے ہاں جی اکھاں تے ہیں پر ہیں انے ویکھ نہیں سکتے. ام لہم آذان کیا انہاں دے کان ہیں لا یسمعون بہا اے سن نہیں سکتے. اچھا پھر انہاں نو کب ہے میرے پیغمبر جاؤ جڑی تدبیر کرنی جے کر لو میں اللہ دی توحید بیان کر دیا رہنا ہے. ثم کیدونی فلا تنظرون اور جڑی چال چلنی جے چل لو پنجابی وچ جاؤ جڑی میری لت پڑنی جے پن لو اور کسر نہ چھڑیا جے مینوں مہلت بھی نہ دیا جے. جاؤ تسی بھی تواڈے بزرگ بھی تواڈے کرنیاں والے بھی جو کچھ کر سکتے ہو سارے مل کے کر لو میرا ککھ نہیں بگاڑ سکتے. میں اللہ دی توحید دا اعلان کرتا ہی رہوں گا. اللہ اکبر. ایویں تے نہیں سونے انہیاں تکلیفاں اٹھائیاں اللہ دی توحید واسطے ہنیرے مکائے نے. کفر اور جہالت دی شب تیرا و تار نو ختم کیتا ہے. حق دے اجالے
تنویراں اور روشنیاں پھیلائیاں نے قلوب و اذہان دے اندر اللہ دے نبی سونے نے تبدیلی اور انقلاب پیدا کیتا ہے اور جتھوں جتھوں سونا گزردا گیا ہے ہنیرے مکاندا گیا ہے روشنیاں پھیلاندا گیا۔ انقلاب ایویں نہیں ہوندے دعوت دین نال مشکلات برداشت کرن نال مزاحمتاں ہوندیاں نے مصائب و آلام دا سامنا کرنا پیندا ہے دشمنیاں مول لینیاں پیندیاں نے دھمکیاں سننیاں پیندیاں نے مذاق اڑائے جاندے نے مختلف ناماں نال پکاریا جاندا ہے مگر دعوت دین والا اگر اپنے مشن دے اندر مخلص ہے اور سچا ہے اور سچا داعی اللہ ہے تو سارے مراحل طے کر کے اپنے مشن دے اندر کامیابی حاصل کر کے رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جتھوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا جڑے مشرک تے پاپی تے نادان سن اتے انسانیت دے لئی یار سن اونا پھڑ پھڑ کے نعرے تے لاندا گیا اونا پھڑ پھڑ کے نعرے تے لاندا گیا او جتھوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا او جڑے دن رات پاپی ستاؤندے رہے او جڑے دن رات پاپی ستاؤندے رہے کنڈے راواں دے وچ جو وچھاؤندے رہے۔ اللہ اکبر۔ کڈا ظالمانہ سلوک میرے نبی سونے نال کیتا گیا ہے۔ اوے جڑے دن رات پاپی ستاؤندے رہے اوے کنڈے راواں دے وچ جاؤ وچھاؤندے رہے اونا کر کے دعا بخشاندا گیا اونا کر کے دعا بخشاندا گیا اور جتوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا۔ اللہ اکبر۔ 13 سال مکے دے اندر بڑی مصیبت دے مشقت دے مصائب دے آلام دے آپ نے گزارے نے کی سلوک نہیں برا جو آپ نال نہ کیتا گیا ہوئے ہر ایسا حربہ غیر اخلاقی آپ نہ استعمال کیتا گیا اور کدے ایوی منظر آسمان نے ویکھیا مکے دے کوچا و بازار نے ویکھیا لوکاں نے منظر دیکھیا ہے او ہادی سونا او کائنات دا سب تو بڑا راہبر او اللہ دا محبوب پیغمبر اگے اگے دوڑ رہا ہے اور پچھے اوباش گنڈے لگے ہوئے نے مکے دیاں گلیاں چاپ جان بچان واسطے کوئی پناہ گاہ دی تلاش جنے میں نے کوئی ایسی جگہ ملے جتھے میں چھپ جاواں اور اینا گنڈیاں دی بدماشی اور گنڈا گردی تو محفوظ ہو جاواں۔ تفسیرہ والے نے لکھا ہے اور سیرت نگارہ نے لکھا ہے کہ سیدنا حضرت ابو سفیان جو اس وقت کفر دے سرخیل نے کفر دے سالار نے کفر دے لیڈر نے بڑے باروب نے اموی خاندان دے چشم و چراغ نے لیکن رشتہ داری سی نا آپ داخل دار ابی سفیان ابو سفیان دے گھر وچ داخل ہو جاندے پھر وہ گنڈے واپس چلے جاندے بھی ہون کتے ابو سفیان نو ساڈا پتہ لگ گیا کتے وہ سانو سزا نہ دے یعنی اتنے باروب اور با اثر نے او دا بدلہ میرے آقا نے فتح مکہ تے جدو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے آپ نے جو نرمیاں رکھیاں کہ جو اے میرے فوجیوں اے میری فوج دے لوگو سن لو کسے بڑھے بندے تے ہاتھ نہیں اٹھانا کسے عورت تے ہاتھ نہیں اٹھانا
کسے بچے تے ہاتھ نہیں اٹھانا، اور جو اللہ دے گھر وچ داخل ہو جائے اس نے بھی کچھ نہیں کہنا۔ حکیم ابن حزام دے گھر وچ جو داخل ہو جائے فَهُوَ آمِنٌ، او بھی امن اچھے، اور جو ابو سفیان دے گھر وچ داخل ہو جائے ابو سفیان دا گھر بھی میں دار الامان قرار دینا، جو ایتھے آ جائے گا وہ بھی امن اچ رہے گا اور اس نے کچھ نہیں کیا جائے گا۔ بدلہ دے دیتا۔ طائف تو جدو آپ زخمی ہو کے لوٹے نے تو نال زید نے رضی اللہ تعالیٰ اس وقت آپ مکے داخل ہون تو ڈر رہے نے کہ مکے والیاں نے میرے تے حملہ اگر کر دیتا تو بہتر ہے میں کسے مکے دے با اثر بندے دی پناہ لے لوا۔ سہیل بن عمر نو پیغام بھیجیا، انہوں نے کہا نا جی نا، میں سارے شہر دے خلاف کلا نہیں توڑا مقابلہ کر سکتا، میں ہمیں پناہ دیا، میری نہیں یہ حیثیت۔ اور دوسرے چودھری نو تیسرے چودھری نو سب انکاری ہو گئے۔ ایک مکے دا چودھری ہے، او دا نام کیا ہے؟ مطعم بن عدی۔ او دے کول پیغام کر لیا، او کہتا جناب میں تہاڈی دعوت قبول کرنا، مسلمان تے نہیں مگر پناہ میں دینا، تسی اوتھے ٹھہرو مکے تو باہر، اسی میں اپنے پترا سمیت اسلحہ لے کے مسلح ہو کے آنا اور تانوں مکے لے کے آنا، میں ویکھاں گا کیڑا تہاڈے ال میلی نظر کر کے دیکھدا۔ پتراں نے کیا پترو اپنے تلواراں اسلحہ وغیرہ سجا لو اور میرے نال چلو۔ تو میرے آقا نو نال لے کے سیدھا بیت اللہ ہے، پتر بھی کھڑا ہو گئے تلواراں لے کے، آپ بھی کھڑا ہے اور کہندا ہے محمد اللہ دے گھر دا طواف کرو، میں تانوں امان دے چکے۔ ابو جہل آ گیا، انہیں منظر ویکھیا اے ساڈا چودھری، وہ ساڈے مذہب دا بندہ پتراں سمیت اسلحہ لے کے کھڑا ہے اور اے حفاظت کر رہے ہیں اور محمد طواف کر رہے ہیں بیت اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ رہ سکیا، پوچھتا ہے آندا ہے محمد دے دین نو قبول کر لیا یا ویسے ہی پناہ دیتی؟ کہندا ہے امان دیتی، میں دین نہیں قبول کیتا، دین میرا او ہوئی ہے جو تہاڈا ہے۔ اللہ دے رسول نے یہ بھی بدلہ دیتا ہے۔ بدر دے مقتولین جنہیں بارے آپ نے مشورہ لیا، قیدی 70 مارے گئے انہوں نے اور 70 قید کر کے آندے، انہوں 70 قیدیاں دے بارے اپنے صحابہ نال مشورہ کیتا۔ ابو بکر صدیق نے یہ مشورہ دیتا ہے یا رسول اللہ فدیہ لے کے چھڑو، حضرت عمر فاروق نے کہا نہیں یا رسول اللہ، اے ابو بکر دا اپنا فیصلہ ہے، میرا فیصلہ میری رائے اے ہے، جدہ عزیز ہے وہ دے حوالے کر کے آرڈر کرو، وہ اپنے عزیز دا سر خود قلب کرے۔ اور آپ بندہ سہیل جڑا ہے نا، اے بڑا خطرناک آدمی، یہ شاعر حجویہ توہین دے شعر تہاڈی شان لکھدا سی، پڑھدا سی، مزے لے لے کے لوکاں نوں سناندا سی اور لوگ خوش ہوندے سن۔ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق کہندے نے مینوں تھوڑی جی اجازت دیو، یہ 2-3 دند اوپر والے 2-3 دند تھلے والے میں اکھاڑ دیاں تاکہ یہ صحیح اگو بول ہی نہ سکے۔ آپ غصے چاہ گئے، فرمایا عمر مینوں ذات دی قسم ہے جنہیں مینوں سچا نبی بنا کے کلیا ہے، اگر میں یہ دند اکھیڑ کے انہوں مسلح کرن دی کوشش کراں گا خدا میری شکل بگاڑ دے گا۔ اللہ اکبر۔ اے سہیل بعد اللہ نے اسلام دی سعادت عطا کیتی تو اینا قیدیاں دے بارے مشورہ لیا ہے، اللہ دے رسول نے صدیق دے مشورے کو قبول کیتا ہے اور اس موقع تے آپ سلم نے فرمایا اور کوئی مشورہ دیندہ فدیہ لیندہ، کوئی مشورہ دیندہ قتل کرندہ، اگر آج او مطعم بن عدی زندہ ہندہ جنہیں میں
پناہ دیتی سی اور بیٹے نال لے کے آیا سی مینوں امان دیتی سی اگر آج جو ایک باری مینوں کہہ دیتا ہے نہ قیدیاں دے بارے اللہ دی قسم ہے میں سارے دے سارے قیدی آزاد کر دیتا اللہ اکبر دیکھو اس رستے دے اندر کتنی مشکلات آ رہی ہیں یہ دعوت دا رستہ ہے یہ تبلیغ دا رستہ ہے اللہ دی توحید بیان کرن دا رستہ ہے حوصلہ وڈا رکھنا ہے مصیبتہ خندہ پیشانی نال قبول کرنیاں نے کوئی تو انہوں پاگل کہے دیوانہ کہے منکر کہے جاہل کہے شاعر کہے کاہن کہے جادوگر کہے ہر گل مسکرا کے برداشت کرنی ہے اور دین دا دامن مضبوطی نہ تھم کے رکھنا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین میرے خطبے تو پیشتر کچھ دعائیہ رکا جات نے شاہ جی السلام علیکم وعلیکم السلام میرے بیٹے واسطے دعا کرو اللہ انہیں نمازی بنایا آمین اللہ ساڑھے سارے بچیاں نمازی بنائے ساڑھی بیگمات اللہ نمازی بنائے اور انہوں اللہ تعالیٰ انہوں نے بیٹے کاروبار عطا کرے انہوں نے جو قرضہ ہے انہوں نے بھی جو قرضہ ہے جو میرے تے قرضہ ہے اللہ سارے سانو سارے قرضے دے بوجھ کو آزاد فرمائے ایسے کہہ ہے کہ شاہ جی میرے بہت ہی اچھے بھائی جو کہ فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ جی انہوں نے مغفرت فرمائے درجات بلند کرے جنت الفردوس کا داخلہ عطا کرے اور انہوں نے جو بیٹا ہے انہوں نے کاروبار اللہ برکت فرمائے اور اللہ مرحوم دے بیٹے نوں اپنے باپ دا بہترین صدقہ جاریہ بڑھائے دیندار بڑھائے اور میرے واسطے بھی انہوں سے دعا کی تھی آمین ثم آمین یا رب العالمین ساڑھی جماعت دے بہت ہی مقتدر شخصیت میری مراد مولانا بالفضل مولانا ابرار احمد ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی کو انشاءاللہ آج بعد نماز عصر جامع مسجد مسلم حدیث دے اندر درس قرآن ارشاد فرمائیں یہ ساری جماعت دے گجرانوالا شہر دے جنرل سیکٹری نے اور بڑے ہی فعال اور سرگرم نے دینی امور جماعتی مسل کی امور کے اندر سرگرمی نہ حصہ لیتے ہیں سب دوستان نے عصر کی نماز تو بعد کوشش کرنی ہے کہ فاضل ذیشان مولانا ابرار احمد ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی فضیلت الشیخ دا درس قرآن سننا اور ثواب دارین حاصل کرنا اللہ اکبر اللہ
اللہ اکبر اللہ